مسیح کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ آپ نے ایلیا کے بارے میں پڑھا ہوگا، آپ نے اس کی دعا سنی ہوگی کہ اس نے آسمان سے آگ برسائی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایلیا کی اس دعا کے ساتھ دوسری دعا بھی ہے جو اس نے خدا نے کمزوری کی حالت میں مانگی۔ اب صلاح کی پہلی کتاب اس کا 19واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایلیا نے خدا سے انجیر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا کہ اے خداوند، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ بس کر، اب مجھے مار دے۔ اب ایک الفاظ ہو گیا وہ ایلیا جس نے ابھی ابھی کرمل پہاڑ پر ایک بڑی جیت حاصل کی، آسمان سے آگ برسی۔ وہ ایلیا جو بادشاہ کے رتھ کے ساتھ دوڑا، وہ ایلیا جس نے 3 سال تک دعا کی اور مینا برسا۔ آخر ایسی وجہ کیا تھی کہ ایلیا نے خدا سے کہا کہ اب مجھے مار دے؟ اس کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ آتا ہے کہ ملکہ ایزابیل جس نے ایلیا کو خط لکھا، اسے کہا کہ آج شام اسی پہر تجھے مار دیا جائے گا۔ ایلیا بھاگ کر ہوریب کے پہاڑ پر پہنچا، خدا سے وہاں پر اس نے التجا کی۔ وہاں پر خدا کا فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر ایلیا کو اٹھایا اور اسے آ کر کھانا دیا، روٹی اور پانی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے وہ ایلیا جو بھاگا اور بھاگ کر جا کر ایک پہاڑ ہوریب کے پہاڑ پر پہنچا اور وہاں پر جا کر سو گیا اور خدا نے فرشتہ بھیجا اسے روٹی اور پانی دی۔ ایلیا نے روٹی اور پانی اپنے کھائی اور وہ پھر سو گیا۔ پھر خدا کا دوسری بار فرشتہ آیا، اس نے پھر ایلیا کو روٹی اور پانی دی۔ اب یہاں پورے پروسیس میں یہ آتا ہے کہ ایلیا کا جسم تھک چکا تھا، وہ کمزور تھا، اس کی نیند پوری نہیں ہو رہی تھی۔ خدا آپ کو جب استعمال کرتا ہے، خدا آپ کو جب آگے بڑھاتا ہے تو آپ کی کمزوریوں کو مضبوط کرتا ہے، کیونکہ اگر آپ کا جسم کمزور ہوگا تو آپ کے روح بھی کمزور ہوگی، آپ خدا سے بات نہیں کر سکیں گے۔ اس نے خدا سے کہا کہ اے خدا مجھے جواب دے۔ خدا نے اس سے جواب دیا، پھر ایک آندھی آئی، ایک زلزلہ آیا، آگ برسی، اور اس آواز میں خدا نے ایلیا سے کہا کہ اے ایلیا تو یہاں کیسے ہے، تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ یاد رکھے کہ یونانی میں اس لفظ کا مطلب ہے لہجہ، جسے ہم ہمدردی کے الفاظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ایک دوست اپنے دوسرے دوست سے کہتا ہے کہ یار تو یہاں کیسے پہنچا اور کس حالت میں اور کیا پریشانی ہے تجھ سے؟ خدا نے بھی ایلیا سے یہ الفاظ پوچھے ایک دوست کی حیثیت سے۔ اور جب ایلیا نے کہا کہ خداوند مجھے ہر ایک کو مار دیا، وہ مجھے بھی میری جان لینے کو۔ یاد رکھیں کہ وہ الفاظوں کو یاد رکھیں کہ خدا نے ایلیا کو کھانا دیا۔ خدا جب آپ سے بات کرتا ہے وہ آپ کے پاس پہلے رحم لے کر آتا ہے، پھر آپ سے بات کرتا ہے اور پھر اس بات جواب کا آپ کو رد و بدل دیتا ہے، اس کا آنسر دیتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کیا ہوگا۔ سو اس لیے اگر آپ کمزور ہے، لاچار ہے، تو خدا آپ کے پاس پہلے برکتیں لائے گا، جس کو خدا کو جو لگے گا کہ آپ کو اس بات کی اس چیز کی ضرورت ہے، پھر خدا کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ کمزور ہے، لاچار ہے، تو ایلیا اور خدا کی زندگی کو یاد رکھیں اور